جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 63 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسا کہ سورہ مریم کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے جن کے بارے میں اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی متعدد غلط فہمیوں میں مبتلا تھے اور غلط عقیدوں کے قائل تھے. تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت کئی انبیاء کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، جس میں شروع فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی کتاب تورات کی شکل میں عطا فرمائی تھی جو صدیوں تک انسانوں کے لیے شریعت کا مقام رکھتی تھی، اور بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام اسی تورات کے پیروکار تھے. تو فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو. اب تذکرہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن خود کر رہا ہے، لیکن خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرو یا اس کو یاد کرو. مقصود یہ ہے کہ جو کچھ ہم ان کے بارے میں بتائیں گے اس کتاب کے اندر، دوسروں کو بھی اس سے باخبر کرو اور دوسروں کو بھی کبھی کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کرو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 صفات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی. انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. ایک صفت جو پہلے بیان ہوئی وہ مخلص، اور دوسرے رسول، اور تیسرے نبی. مخلص کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے. مخلص لام کے زیر کے ساتھ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں اخلاص ہو، جو کام کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہو، اس کو مخلص کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات عطا فرمائے. تو اخلاص جو ہے یہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی انسان خود اپنے اختیار سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا وہ کسی کام کو خالصتاً اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو وہ مخلص کہلاتا ہے. یہاں جو مشہور قرأت ہے اس کے مطابق مخلص کا لفظ نہیں ہے بلکہ مخلص. مخلص کے معنی ہے کہ جس کو خالص بنا لیا گیا. مخلص تو وہ ہے جو خود اخلاص کی صفت سے متصف ہو. مخلص وہ ہے جس کو مخلص بنا لیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چن لیا. تو بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ عام طور سے تو انسان اپنے اختیار کو جس کی اختیار کو استعمال کر کے وہ نیکیاں کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی خود کھینچ لیتے ہیں اور چن لیتے ہیں. جیسا کہ
دوسری آیت کریمہ میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ کسی نہ کسی بہت سے بندوں کو کھینچ کر اپنی طرف بلا لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو یہاں مخلص کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا تھا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو جب وہ آیت آئے گی تو تفصیل انشاءاللہ وہاں پر رد کریں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے، اپنے لیے چن لے، یہ تمام انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے. من المصطفین الاخیار قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا سارے انبیاء کرام کے لیے کہ وہ سب چنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہے تو غیر اختیاری، یعنی اللہ تعالیٰ خود کھینچ لیتے ہیں، کسی کو خود چن لیتے ہیں، لیکن بعض اختیاری اعمال اس کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں بھی چن لیا جاؤں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے، تو بعض اوقات انسان کے افعال اختیاری بھی سبب بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی طرف کھینچنے کا. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء جو قرآن کریم نے فرمایا، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے. تو بعض اوقات ایک آدمی اس مقام تک نہیں ہوتا جو بظاہر متقیوں کا مقام ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں خواہش ہے، اگر اس کے دل میں طلب ہے اور وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو رد نہیں فرماتے. اور آپ نے بہت سے ایسے بزرگوں کے حالات سنے ہوں گے کہ ابتدائی زندگی میں وہ بہت آزاد تھے اور دین سے بے پرواہ تھے، لیکن کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا واقعہ ظاہر فرما دیا کہ جس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی. تو یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا. بہت سے واقعات اس کے بزرگوں کے بارے میں بزرگوں کے آئے ہیں. تو جب بندہ خود مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں اور خطا کار ہوں اور بے بس ہوں، تو آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیجئے کہ میری زندگی آپ کے احکام کے تابع ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس سے نواز دیتے ہیں. تو مخلصاً جو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بھاگ کر مدین پہنچے، تو مدین پر ایک نئی جگہ، نیا ماحول، نئے لوگ، کوئی اپنے پاس معیشت کا سامان نہیں، کوئی روزگار نہیں، کوئی گھر نہیں. تو قرآن ان کی اس ادا کو ذکر کرتا ہے ثم تولی الی الظل، کہ پھر آپ ایک درخت کے سائے میں پہنچے، بیٹھ گئے اور یہ کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیا میرے پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو آپ میرے اوپر نازل فرما دیں. اپنا معاملہ سارا اللہ کے حوالے کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کہ اس بے بسی کے عالم میں صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس صورتحال سے نجات دلاتے. پیغمبر نہیں ہوئے تھے اس وقت، پیغمبر نہیں بنے تھے، لیکن اس وقت میں دعا مانگی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. عجیب و غریب دعا ہے، لفظ 2-3 لفظوں کی دعا ہے، لیکن اے اللہ
میں محتاج ہوں ہر اس نعمت کا جو آپ مجھ پر نازل فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت عطا فرمائی؟ فوراً ہی گھر مل گیا، فوراً ہی بیوی مل گئی، فوراً ہی خسر مل گئے، فوراً ہی روزگار مل گیا، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو نبوت عطا ہو گئی. تو انہو کان مخلصاً، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے تھے. ایک صفت یہ بیان فرمائی. اور اس چنے ہوئے ہونے کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ کانا رسولاً، وہ رسول تھے. اور پھر تیسری صفت نبی تھے. نبی اور رسول میں تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی تو ہر اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر وحی نازل ہو اور اس کو تبلیغ کا حکم دیا جائے، چاہے اس پر نئی شریعت آئی ہو نہ آئی ہو، نئی کتاب نازل ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، وہ نبی کہلاتا ہے. اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، نئی کتاب اس کے اوپر نازل ہو، تو وہ رسول ہوتا ہے. تو دونوں، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا کوئی صفت بیان فرما رہے ہیں تو یہ کہ وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. کان رسولا نبیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت اتری تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہی. بیچ میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے لیکن وہ سب تورات کے پابند تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے، لہذا ان کو رسول قرار دیا گیا. اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا. تفصیل اس کی سورہ قصص میں آئے گی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تھے اور سردی کا موسم تھا اور اندھیری رات تھی اور اہلیہ درد ذہ میں مبتلا تھی. اس وقت میں ضرورت تھی آگ کی، تو آگ نظر آئی کہاں؟ کوہ طور کے دائیں جانب. تو آگ لینے کے لیے گئے تھے کہ میں سردی سے بچاؤ کے لیے اپنی اہلیہ کے لیے آگ لے لوں. وہاں جب پہنچے تو اللہ نے پکار لیا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو آواز دی طور کے دائیں جانب سے. کیا آواز دی؟ وہ سورہ طٰہٰ میں آنے والی ہے تفصیل کے ساتھ. تو یہاں صرف اشارہ اس بات کی طرف فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے ایک غیر معمولی طریقے سے اپنے پاس بلایا، آگ دکھا دی، اور آگ میں سے وہ ایک آگ تھی اور ایک درخت تھا، اس سے آواز آنے لگی. آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست مخاطب ہو گئے. عام طور سے انبیاء کرام پر وحی آتی ہے تو فرشتوں کے ذریعے آتی ہے، فرشتے وحی لے کر آتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ دکھا کر براہ راست خطاب فرمایا. تو اس لیے اس صفت کو خاص طور سے ذکر کیا کہ اور انبیاء کرام کے ساتھ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ان سے براہ راست ان کو آواز دے کر ان کو پیغمبر بنایا ہو. اپنے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے خود آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اور وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا. قربناہ کے معنی ہے کہ مجھے ان کو ہم نے قریب کر لیا، اپنے قریب کر لیا. اور نجیہ کا لفظ اتنا عجیب و غریب اور لطیف ہے کہ اس کو الفاظ میں تعبیر کرنا مشکل ہے. نجی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان چھپ کے باتیں کرے، جس سے انسان سرگوشی کرے. تو ہم نے اتنا قرب عطا کیا کہ ہم ان کے ساتھ چھپ کے باتیں کرتے تھے. قربناہ نجیہ، رازدار بنا لیا ان کو اپنا. تو یہ
معلوم ہوا کہ یہ چپکے چپکے باتیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جیسے پچھلے بھی درس میں نے عرض کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ آدمی چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے. کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک راز کی بات ہے کہ جس سے کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا. وہ ہے نجیہ، مقربناہ نجیہ. جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تنہائی میں، ایسے موقع پر جب وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، کوئی تیسرا حائل نہ ہو بیچ میں، تو یہ ہے در حقیقت وہ قرب جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس لفظ کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور مزید نعمت یہ ہم نے عطا فرمائی کہ ان کو ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر ان کو عطا کر دیا. لفظ یہ ہے کہ ان کو عطا کر دیا، ہارون عطا کر دیا ان کو، یعنی ہارون کی مدد اور نصرت اور ہارون کی رفاقت ان کو عطا فرما دی. یہ خود مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ آپ مجھے پیغمبر بنا کر بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، تو مجھے کوئی میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا معاون عطا فرما دیجیے. تو ہم نے اپنے رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں دے دیا. یہ ہے لفظ، انہیں دے دیا. یعنی ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبسل سے پیدا ہوئے تھے، ان کی مدد کے لیے پیدا ہوئے تھے، ان کے مانگے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو عطا کر دیا. حالانکہ بڑے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا مددگار، ان کا وزیر بنا کر ان کو عطا کر دیا. یہ بس یہاں تو صرف یہ 2-3 صفتیں موسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، کیونکہ آگے سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ قصص میں بھی ان کے واقعات کی پوری تفصیل آنے والی ہے. اب آگے فرمائے بذکر فی الکتاب اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو. اسماعیل کا تذکرہ تو بظاہر ہونا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے زیادہ تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ. لیکن ان کو بطور مستقل نبی کے بیان کرنا مقصود تھا کہ ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنایا تھا، تو ان کے بعد ان کے بنی اسرائیل کے اندر بہت سے انبیاء کرام آئے تھے. ان کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے. تو وہ ساری ایک ذریت تھی جو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اور پھر آخر تک گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو ان کو مستقل حیثیت دینا مقصود تھا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے ان کو الگ ذکر کیا. اور فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی رسول قرار دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میں نے عرض کیا تھا، رسول اس کو کہتے ہیں جو کسی نئی شریعت کو لے کر آئے. تو بظاہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر تو نہیں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت تھی. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی شریعت کو بنو جرہم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے.
اس لیے ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے معارف القرآن میں فرمایا کہ رسول کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ وہ کوئی شریعت لے کر کسی قوم کے پاس جائے جس کے پاس پہلے لوگ نہ گئے ہوں، لیکن اگر پچھلی شریعت کو کسی ایسی قوم کے پاس لے کر جائے جس پر پہلے پیغمبر لے کر نہیں گئے تھے تو وہ بھی رسول ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت کے پابند تھے، لیکن اس شریعت کو لے کر دوسری قوم کے پاس گئے، بنو جرہم کے پاس، لہذا ان کو رسول بھی قرار دیا گیا اور نبی بھی قرار دیا گیا۔ اور ان کا خاص وصف بیان فرمایا، انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے۔ اب وعدے کے سچے تو سارے انبیاء کرام ہوتے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو وعدے کے سچا نہ ہو، اور یہ ایک مومن کی صفات میں سے ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مختلف انبیاء کرام کی جو صفات ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صفت ان کے ساتھ خاص ہے، دوسروں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کے ساتھ اس صفت کو ذکر کیا جاتا ہے دو حیثیتوں سے۔ ایک حیثیت تو بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص اچھی صفت میں اس پیغمبر کا یا اس اللہ والے کا کوئی خصوصی امتیاز ہوتا ہے، تو اس کو اس خصوصی امتیاز کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے انبیاء کرام کی بعض صفات در حقیقت ہمیں سنانے کے لیے ہوتی کہ ان کے اندر یہ صفت خصوصی پائی جاتی تھی تو تم اس صفت کو خود اختیار کرو۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو خصوصی طور پر کہا گیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے، اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ تمہیں ذبح کروں گا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وعدہ کر لیا کہ آپ چاہے میرے گردن پر چھری پھیر دیں لیکن میں کوئی وابلہ نہیں کروں گا، صبر سے کام لوں گا۔ اب یہ بات جب کہ موت انسان کے سامنے ناچ رہی ہو اور اس کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہو، تو اس وقت میں بھی اپنے وعدے پر قائم رہنا کہ میں صبر کا مظاہرہ کروں گا، یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے وصف میں سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ وہ بڑے سچے وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اصل بات تو یہ ہے، بعض مفسرین نے روایات بھی ذکر کی ہیں کہ بعض جس سے ان کی وعدے کی وفاداری کا ثبوت ملتا ہے کہ کسی سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے سے فلاں وقت فلاں جگہ ملوں گا، وہ آدمی نہیں آیا تو کئی دن گزر گئے اور پھر بھی وہیں پر موجود رہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ لیکن یہاں پر جو خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے بظاہر وہ ہے وجہ جس کی خود قرآن نے دوسری جگہ تشریح کر دی ہے کہ انہوں نے اپنے ذبح ہونے کے لیے صبر سے کام لینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ اور ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، اس بات پر کر رہے ہیں کہ وعدے کے سچے تھے، تو تم بھی وعدے کے سچے بنو۔ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی سے کوئی وعدہ کر لینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ مروی ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بعض نے روایت کیا ہے کہ الوعد الرق، وعدہ جو ہے غلامی ہے، یعنی جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تو اب آپ اس وعدے کے غلام بن گئے، اس آدمی کے غلام بن گئے، یعنی وہ پورا ہی کرنا ہوگا۔ جیسے ایک غلام اپنے آقا کی ہر حالت میں تعمیل حکم کرتا ہے، اسی طریقے سے جس سے وعدہ کیا ہے اس کے سامنے اس کو پورا کرنا ہی ہوگا، یہ ایک غلامی ہے، الوعد الرق۔ اور ایک مسلمان کے لیے یہ بات کہ وہ وعدہ کرے
اور وعدے سے پھر جائے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامت قرار دیا ہے کہ اپنے وعدے سے پھر جائے۔ اس کو بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ کسی سے کوئی وعدہ کرے انسان تو اس وعدے کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کرے، ورنہ وعدہ کرے ہی نہیں۔ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ میں پورا نہیں کر سکوں گا تو ایسی بات کسی کو زبان نہ دے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ جہاں تک نماز کا حکم دینے کا تعلق ہے تو یہ تو ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور نماز کا پابند بنائے۔ لیکن یہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نماز سے مراد فرض نماز نہیں ہے، بلکہ نماز وہ ہے جو تہجد والی نماز، رات کی نماز۔ تو خود بھی نماز رات کو ادا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی بڑی فضیلت منقول ہے جو رات کو اٹھے اور اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائے تہجد کے لیے، زبردستی نہیں بلکہ اس طرح کہ اس کے دل میں بھی اس کی اہمیت پیدا ہو۔ تو یامر اہلہ بالصلاۃ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد فرض نماز نہیں ہے، کہ فرض نماز کا تو حکم دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہر ایک مسلمان کا کام ہے، لیکن وہ خاص طور پر اپنے گھر والوں کو رات کی نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ زکوٰۃ کے ایک معنی تو وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ 5 ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن بہت سے محسرین نے فرمایا کہ یہاں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ بھئی وہ زکوٰۃ تو فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن وہ زکوٰۃ سے یہاں اس کے لغوی معنی مراد ہے، یعنی تزکیہ، یعنی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی، اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ بہرحال الفاظ میں دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ ہمارے پسندیدہ تھے۔ اسی پسندیدہ سے ساری کائنات کا سب سے زیادہ پسندیدہ بشر پیدا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، فرمایا بذکر فی الکتاب ادریس، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ یہ ادریس علیہ السلام جو تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کہا جاتا ہے کہ پہلے نبی یہ تھے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ ادریس جو ہے یہ ان کا لقب ہے، نام ان کا اخنوخ تھا اور ادریس ان کا لقب تھا۔ ادریس کا جو لقب بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ درس سے نکلا ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ درس کا آغاز کیا تھا، لوگوں کو درس دینے کا، اس لیے ان کو ادریس کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے وہ پیغمبر تھے جنہوں نے مختلف صنعتوں کی بنیاد ڈالی، کپڑے کی صنعت اور جو ہے لوہے کی صنعت، اور ساتھ ساتھ ستاروں کا علم، فلکیات کا علم اور فلکیات کے تفصیلات اس کا علم،
یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ اس معاملے میں سارے انسانوں کے جد امجد ہیں. ان ساری کاریگریاں جتنی بھی ہیں، جتنی صنعتیں ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے چلی ہیں. ان کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیہ. وہی الفاظ جو پیچھے گزرے تھے، صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا. اس کے وہ معنی جو جمہور مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، وہ تو یہ کہ مراد ہے اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ منصب ان کو عطا فرمایا گیا تھا. کیا اعلیٰ مقام تھا اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بیان کی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ سارے انبیاء کرام کے جد امجد ہیں. تو اعلیٰ مقام اس سے بڑا کیا ہوگا کہ وہ سارے انبیاء کرام ان سے پیدا ہوئے، ان کی اولاد میں آئے. اور بعض بائبل میں یہ مذکور ہے، تورات کی بعض کتابوں میں، عہد نامہ قدیم میں، کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. اور ہمارے ہاں بعض مفسرین نے ایسی کچھ روایتیں، اسرائیلیات نقل کی ہیں جس میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے. اور وہ روایات میں کہا گیا ہے، ان روایات میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے کچھ دعا فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو اوپر اٹھا لیا گیا. دوسری طرف حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت تھے، ان کو حکم تھا ان کی روح قبض کیا جائے. تو ان کو دوسرے فرشتے اٹھا کر چوتھے آسمان میں لے گئے، اور وہاں ملک الموت آ رہے تھے ان کی روح قبض کرنے کے لیے. تو چوتھے آسمان میں ان کی روح قبض کی گئی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں، ان کو زندہ اٹھا لیا گیا اور وہ آخر تک. لیکن یہ ساری روایتیں جو ہیں، یہ ان کی کوئی سند قابل اعتماد نہیں ہے، اسرائیلیات ہیں. لہذا جمہور مفسرین کے معنی نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ اس سے مراد بلند مرتبہ ہے، بلند منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اب یہ سارے انبیاء کرام، یعنی متعدد انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ نبی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کے بارے میں سورہ فاتحہ میں ہم سے یہ دعا کروائیے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا. تو یہاں پر اس کی طرف حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا، من النبیین من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی ذریت میں، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی ذریت میں کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. من ذریت آدم تو پیچھے جو ذکر ہے وہ ذکر ہے، اس سے مراد ادریس علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام کی برائے ذریت میں تھے. اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو وہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی اولادیں ہو گئی. وہ من ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی. دو کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ سب ایسے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا. اجتبا کے معنی بھی یہی ہوتا ہے، اجتبان کے معنی کسی کو چن لینا، منتخب کر لینا. ان سب کا حال کیا تھا، اذا تتلا علیہم،
आयात रहमान खर्रु सुज्जदम व बुकिया, कि जब इनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तिलावत की जाती तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। ये आयत सजदा भी है, सब रात बाद सजदा कर लें। ये 2 मरतबा पढ़ी गई है, लेकिन एक ही मजलिस में पढ़ी गई है, लिहाजा एक सजदा वाजिब है सब पर। तो जो वस्फ इन सारे औसाफ के साथ जो पीछे बयान किए गए, मुख्तलिफ अंबिया किराम की खुसूसियात बयान फरमाई गई, लेकिन एक खुसूसियत ऐसी है जो सब पर सादिक आ रही है कि जब अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो रोते रोते सजदे में गिर जाते हैं। ये वस्फ सारी औसाफ पर भारी है जो पीछे गुजरे हैं। क्यों? इसलिए कि दूसरे औसाफ जो हैं वो बिलवास्ता अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं, और ये बस कि अल्लाह के आगे सजदा गेज हो जाए बंदा, पेशानी अल्लाह के सामने टिका दे और रोते रोते टिका दे, तो ये बस सारे औसाफ पर का मुंतहाए मकसूद है कि बंदे का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ जाए। तो एक तो सजदे की अजमत बयान करना मकसूद है कि सजदा जो है ये एक ऐसी अजीम नेमत है कि जब सजदे पर सर टेक दिया किसी ने तो जमीन पर सर टिका हुआ है, लेकिन रिश्ता आसमान से जुड़ा हुआ है अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए हमारे हज़रत मजदूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर सजदे में सर रख दूं जमी को आसमां कर दूं, अगर सजदे में सर रख दूं जमी को आसमां कर दूं। यानी जब सजदे में सर रख दिया तो है तो सजदे पर सजदा जमीन पेशानी जमीन पर टिकी हुई है, मट्टी के ऊपर, जमीन के ऊपर, लेकिन रिश्ता जुड़ा हुआ है उस आला ज़ात से, रब्बुकुमुल आला के साथ से जुड़ा हुआ है। तो सारे काम, सारे कमालात, सारी सिफात एक तरफ, और इस पेशानी का बारगाह इलाही में टिक जाना ये एक तरफ। सर बर कदमे हुस्न कदम बर कुला हो ताज, सर बर कदमे हुस्न, हुस्न से मुराद अल्लाह तबारक व तआला, सर रखा हुआ है अल्लाह ताला के कदमों में, और कदम पर कुलाहो ताज, और जो पांव हैं वो बादशाहों की कुलाहों और ताजों के ऊपर है। तो जब बंदा सर रख देता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, ये सोच कर कि मैं अपने मालिक को सजदा कर रहा हूं। हम लोग सजदे तो करते हैं, लेकिन सजदा करते वक्त ये तसव्वुर जरा बांधा करो कि मैं किसके सामने मैंने पेशानी टेकी है, उसका जरा सा तसव्वुर करो कि ये सजदा कहाँ जा रहा है और मुझे कहाँ से मिला रहा है। तो सजदा ऐसी नेमत है कि इस कायनात में उससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती कि बंदे का बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाता है। इसीलिए हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान किसी वक्त में अपने पर अल्लाह से इतना करीब नहीं होता जितना सजदे की हालत में होता। और ये भी इरशाद है कि चूंकि बंदा अल्लाह ताला से उस वक्त बहुत करीब होता है, लिहाजा उसमें कसरत से दुआ मांगा करो सजदे में। फर्ज नमाज को तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपने फजल करम से मुख्तसर रखा है। उसमें हुक्म है इमाम को कि भाई तखफीफ से काम लो, बहुत लंबे रुकू सजदे ना करो, बहुत बड़ी क़राअत ना करो। लेकिन जब नफल में है इंसान, फिर उस पर कोई पाबंदी नहीं, कब तक सजदे में पड़ा है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस सजदे के मौके को गनीमत जानकर अल्लाह से खूब मांगा करो।
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کرو. سبحان ربی العظیم تو کہتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے جتنے کلمات ہیں وہ رکوع کی حالت میں، یہ نفلوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کے کلمات کہو. اور سجدے میں جب گرو تو دعائیں کثرت سے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو یہاں ان کا سارے اوصاف کمال ذکر کرنے کے بعد جہاں ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب آیات رحمان ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں. تو ایک تو وصف یہ ہے، اور سجدے میں گرنے کے ساتھ ذکر ہے کہ روتے ہوئے گر جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سجدے میں گرنا اور اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کی خشیت، اس کے ساتھ محبت کا ایک مظاہرہ رونا بھی ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں رکھے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے پروردگار کو خلوت میں، تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنسو نکل پڑے. تو یہ رونا بھی بڑی ایسی صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اس پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ روتے ہوئے گر جاتے ہیں. اسی لیے تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرو تو رو کر کرو. رونا نہ آئے، رونے جیسی صورت بنا لو، رونے جیسی صورت بنا لو. اور اگر رونا نہیں آتا تو رونا بھی انہی سے مانگو. چنانچہ ایک حدیث معصور ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا منقول ہے آپ سے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ تعالیٰ مجھے 2 آنکھیں برسنے والی، خوب برسنے والی دیں، عطا فرما. اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے پروردگار مجھے خوب برسنے والی آنکھیں دے. کیسی برسنے والی؟ تسقیان القلب، جو میرے دل کو سیراب کر دیں. دل کو سیراب کر دیں کس طرح؟ بظروف الدمع من خشیتک، کہ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے، جو آنسو آپ کی خشیت سے پیدا ہوئے ہوں. تو یہ رونا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. بندہ جب ان کو یاد کر کے روتا ہے، ان کی خشیت سے روتا ہے، ان کے ذکر سے، ان کی یاد سے روتا ہے، ان کی محبت میں روتا ہے، تو اس کو قرآن کریم نے خصوصی طور پر ذکر کر کے یہ فرمایا کہ ذرا تم بھی رونے والے بن جاؤ. رونے والے بن جاؤ. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ سارے ذکر ہوا متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا، ان کے خصوصی اوصاف کا. آگے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز ضائع کر دی. یہاں اس سے مراد کفار نہیں ہے، یہاں مراد وہ ہیں جو ہیں مسلمان، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود نماز جو ضائع کرتے ہیں. نماز کو ضائع کرنے میں بہت ساری باتیں داخل ہیں. یہ بھی کہ نماز پڑھتے نہیں الیاذ باللہ، یہ بھی کہ پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر جماعت سے نہیں پڑھتے، یہ بھی کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، یہ بھی کہ نماز کے اندر جو خشوع مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. سب چیزیں جو ہیں یہ نماز کو ضائع کرنے کے مرادف ہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام عمال کو پوری قلم رو میں ایک خط لکھا تھا بحیثیت امیر المومنین کے،
بحیثیت حاکم وقت کے سارے اپنے گورنروں کو یہ خط لکھا، ان من اہم امورکم عندی الصلاح. گورنروں سے کہہ رہے ہیں جو وہاں پر انتظام کرنے گئے نا سلطنت کا، ان سے کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے. اپنے ماتحت گورنروں سے کہہ رہے ہیں. فمن، تو فرمایا جو اس نماز کو قائم کرے گا اس کے دوسرے کام بھی اچھے ہو جائیں گے. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو وہ دوسرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا. بہت سے مرتبہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں کام زیادہ اہم ہے، وہ کر لو، نماز جیسی تیسی پڑھ لو. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ضائع کرے گا تو وہ دوسرے کاموں کو زیادہ برباد کرے گا دوسرے کاموں کو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ناخلف اولاد آئی ہے یا ناخلف قوم آئی ہے انبیاء کرام کے بعد، ان کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی ان کی خرابی یہ بیان فرمائی، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی. پیروی تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی کرنی تھی. اور ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بشری خواہشات رکھی ہیں ان کے جائز طریقے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے ہیں، اس حد تک اپنی خواہش پوری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن شہوات کے پیچھے لگ جانا یہ ہے اتباع الشہوات. شہوت پر عمل کرنا نہیں، شہوت کے پیچھے لگ جانا، نفسانی خواہش کے پیچھے لگنا. جو دل میں آ رہا ہے کیے جا رہا ہے، حلال حرام کی فکر نہیں، جائز ناجائز کی فکر نہیں، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ انہوں نے پیروی کی اپنی شہوات کی. تو اضاعوا الصلاۃ میں داخل ہو گئے سارے اوامر کی خلاف ورزی، اور اتباع الشہوات میں داخل ہو گئے سارے گناہوں کی کا ارتکاب. تو یہ لوگ جنہوں نے جو ناخلف آئے تو انہوں نے یہ دو کام کیے کہ اوامر پر عمل نہ کیا، اور جن چیزوں سے روکا گیا تھا اس میں مشغول ہو گئے. فسوف یلقون غیا، تو یہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا شر کا. غی دو معنی میں آتا ہے عربی میں. ایک معنی غی کے ہیں شر، ہر برائی کو غی کہتے ہیں. وسوف یلقون غیا کا معنی اس صورت میں یہ ہوں گے کہ وہ ان کو شر کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت میں، کہ ان کو سزا ملے گی، عذاب ہوگا والعیاذ باللہ. اور غی کے دوسرے معنی گمراہی کے ہوتے ہیں. تو دوسرے معنی آیت کے یہ ہے کہ ان کی گمراہی خود ان کے سامنے آ جائے گی عذاب کی شکل میں. فسوف یلقون غیا، کہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی، سب کچھ گڑبڑ شڑبڑ کرنے کے بعد توبہ کر لی صدقے دل سے، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وہ جنت کیا ہے؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کا خدا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے. کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے اس کو ان دیکھے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہاں پر. انہ کان وعدہ مأتیہ، اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اس نے جب وعدہ کیا ہے تو وہ پورا رہے گا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما،
जन्नतों में जाकर वो लग़व और बेहुदा बातें कभी नहीं सुनेंगे। दुनिया में तो हमारी जो है मत मारी गई है, लिहाजा लग़व बातों में मज़ा आता है, फजूल कामों में मज़ा आता है। इसलिए बाद औक़ात ये ख्याल होता है कि जब लग़व बात नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा वहाँ पर। लेकिन इसलिए है कि हमारी सरिश्त खराब हो गई, इसलिए हम लग़व बातों को पसंद करते हैं। कुरान कहता है कि लग़व बातें तो इंतहाई तकलीफदेह चीज़ है, जन्नत में वो लग़व बातें नहीं होंगी, यानी जिनका कोई फ़ायदा नहीं, ना दुनिया में ना आखिरत में। जैसे फजूल बहसों में लोग पड़े रहते हैं, जिनका ना आखिरत में सवाल होगा, ना कब्र में, ना हाशर में। तो इस किस्म की लग़व चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर नहीं सुनेंगे, इल्ला सलामा, मगर सिर्फ सलामती की बातें सुनेंगे। अब सलामती में सभी कुछ आ गया, सलामती में जो है सेहत भी आ गई, उसमें खुशहाली भी आ गई, उसमें वो चीज़ें भी आ गई जो वाक़यातन हकीकी लुत्फ़ की चीज़ें हैं। लग़व चीज़ों को तो हमने मज़े की चीज़ बना रखा है अपनी ख़राब सरिश्त की वजह से, लेकिन वहाँ वो तो होंगी नहीं, लेकिन सलामती की बातें होंगी। वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतम व अशिय्या, और वहाँ उनका रिज़्क़ उन्हें सुबह शाम मिला करेगा। सुबह शाम का जो लफ्ज़ है ये मुहावरे में कहा जाता है हमेशा। आमतौर से लोगों को दो ही वक्त खाने के होते हैं उसके, सुबह और शाम, तो इसलिए उसका जिक्र फरमा दिया। वरना वहाँ पर जो सुबह शाम बाद रिवायतों से मालूम होता है कि होंगे ही नहीं, बल्कि एक जैसा वक्त रहेगा। और वहाँ पर जो है वो अलबत्ता दो वक्त में खुसूसी का जिक्र फरमा दिया, वरना दूसरी जगह ये फरमाया कि जो कुछ चाहेंगे जब चाहेंगे मिलता रहेगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मन इबादिना मन कान तकिया, ये जन्नत वो है कि हमने जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होगा। अब जरा यहाँ एक बात गौर करने की है कि मैंने अर्ज किया था कि पीछे जो जिक्र आया है नाखलफ लोगों का, उसमें जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक काफिर मुराद नहीं है, बल्कि मुसलमान मुराद हैं जो बेअमल हैं या बदअमल हैं। उन बदअमल इंसानों का पीछे जिक्र किया कि जो नमाज ज़ाय करते हैं, जो ख़्वाहिशात के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आगे फिर ये कह दिया कि जो तौबा कर लेंगे और नेक काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल फरमा लेंगे, जिनको जन्नत में दाखिल करेंगे। जन्नत में दाखिल करेंगे तो उसके बाद क्या फरमा रहे हैं कि ये जन्नत हमने हर उसके लिए पैदा की है जो मुत्तकी हो, जिसका माना यह है कि अगर कोई शख्स फासिक फाजिर भी था, गुनाहगार भी था, खताकार भी था, लेकिन तौबा कर ली सच्चे माना में, तो अब तकी बन गया, अब मुत्तकी बन गया। कितनी अजीम खुशखबरी है कि कोई भी गुनाहगार मायूस ना हो, मायूसी के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके तौबा कर ले। तौबा करके जब आएगा और तौबा करके अमल साले करेगा, ईमान के तकाज़ों पर अमल करेगा, तो फिर भी मुत्तकी कहलाएगा। यानी एक मुत्तकी जो है जो पैदाइश से मुत्तकी है, और एक वो है कि जो किसी मौके पर अल्लाह ने उसको गफलत से बेदार कर दिया और तौबा करके वो नेक बन गया, तो वो भी मुत्तकियों में शामिल हो गया। जैसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह शुरू में बिल्कुल आज़ाद आदमी थे, गाना बजाना सब कुछ में लगे हुए थे। अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दे दी, तो गाना वो जो है ना सितार वगैरह वो कुछ बजा रहे थे, उसमें सितार में से गाने की आवाज़ आने के बजाय, मौसीकी की आवाज़ आने के बजाय आयत आ गई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या अब भी वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि उनके दिल अल्लाह के आगे पसीजे।
وہاں سے کائنات بدل گئی اور اپنا سب مشغلے چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص ہو گئے، اور اتنے بڑے عالم فقی محدث بنے کہ جن کا شمار اتقیاء اور اولیاء میں اونچا مقام جن کا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے پیچھے زندگی کیسی گزاری ہو تو لیکن توبہ کر لو، توبہ کر کے جب آؤ گے تو پھر سے متقی ہونے کا لقب تمہیں مل جائے گا باوجود پچھلے گناہوں کے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی ماضی کو اور مستقبل کی فکر میں نہ پڑے۔ عجیب بات ہے، عام طور سے لوگ جو ہیں اس فکر میں ماضی پر فلاں فلاں گناہ میں نے کیے، فلاں فلاں نافرمانیاں کی، ایسا خطاکار تھا، ایسا گناہ گار تھا، کیسے میری مغفرت ہوگی؟ یا تو ماضی میں پڑے ہوئے ہیں یا مستقبل میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ میرا کیا بنے گا، میں کیسے صحیح راستے پر آؤں گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ماضی اور مستقبل کے بجائے حال کی فکر کر لو، حال کی فکر کر لو کہ یہ درست ہو جائے، اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے۔ حال کی فکر کرو گے تو یہی حال ماضی بنے گا، اور جو مستقبل ہے وہ حال ہوتا جائے گا، تو زندگی انشاءاللہ وہ صحیح راستے پر پڑ جائے گی، اور پھر بھی متقی کہلانے کے مستحق ہو گئے توبہ کے بعد، ایمان عمل صالح کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ۔